میری امت پر فتنے اس طرح نمودار ہوں گے، یلغار کریں گے جس طرح سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، دریا کی موجیں ہوتی ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو تشبیہ دی ہے سمندر کی لہروں کے ساتھ۔ یہ تشبیہ دو لحاظ سے ہے۔ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ سمندر کی لہروں میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ مسلسل آتی ہیں، تھمتی نہیں ہے، یک بعد دیگر، کبھی ایک آتی پھر دوسری پھر تیسری، ان میں تسلسل ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے۔ تو معنی یہ کہ میری امت پر فتنے یلغار کریں گے اور دوام کے ساتھ مسلسل۔ ایک یہ تشبیہ آپ نے دی ہے کہ تموج کا موج البحر، اور ایک تشبیہ اس لحاظ سے ہے کہ سمندر کی جو لہریں ہوتی ہیں، ہر بعد والی لہر پہلے کے مقابلے میں بڑی آتی ہے۔ یہ بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ پہلے والی لہر چھوٹی ہوتی ہے، جو لہر بعد میں آتی ہے اس سے بڑی ہوتی ہے۔ تو معنی یہ کہ میری امت میں جو فتنے یلغار کریں گے، نمودار ہوں گے، چھوٹا فتنہ برپا ہوگا، لوگ اس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوں گے، تو اچانک خبر یہ ملے گی کہ اس سے بڑا فتنہ رونما ہو چکا ہے۔ یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا تو اس امت پہ بڑے بڑے فتنے یلغار فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت پر فتنے اتار دیے گئے ہیں، کس طرح نمودار ہوں گے؟ سمندر کی لہروں کی طرح۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ میری امت پر فتنے اس طرح یلغار کریں گے کہ جس طرح بارش برستی ہے، بارش میں بھی تسلسل ہوتا ہے اور کثرت ہوتی ہے، اگر چند لمحوں کے لیے بارش ہو جائے پوری زمین سیراب ہو جاتی ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے راستے کا۔ یعنی اس انداز سے فرمایا کہ میری امت پر فتنہ یلغار کریں گے، نمودار ہو۔ تو اس حدیث سے اللہ کے پیغمبر نے ہمیں جو خبر دی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اس امت میں فتنہ یلغار کریں گے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عائشہ بیان کرتی کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ پر گھبراہٹ تھا، آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فتنوں کا جو زمانہ ہے یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یعنی امت میں جو فتنہ یلغار کریں گے، نمودار ہوں گے، بڑے ہی ہیبت ناک ہوں، خوفناک ہوں۔ تبھی تو اللہ کے پیغمبر گھبرا رہے تھے۔ آپ کا گھبرانا، پریشان ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو فتنے آئیں گے وہ کوئی معمولی نہیں ہوں گے، خطرناک فتنے ہوں گے۔ کتنے خطرناک ہوں گے؟ اگر آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ اذا اردت فی الناس فتنہ فاقبضنی الیک غیر مفتون، کہ اللہ اگر تو نے میری امت پر فتنے اتارنے کا ارادہ کر لیا ہو تو مجھے فتنوں میں مبتلا کرنے سے پہلے فوت کر لینا۔ کائنات کا امام جو ہے فتنوں میں واقع ہونے سے موت کی تمنا کر رہا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں لیکن فتنوں میں واقع نہ ہو سکوں۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر سب سے بڑے متقی، عالم الناس، سب سے بڑے اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن آپ نے بتایا کہ فتنے کتنے ہیبت ناک ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگ کرتے تھے۔ بعض محدثین نے باب باندھا ہے کہ جب فتنے نمودار ہوتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور بطور دلیل جو واقعہ پیش کیا ہے اس باب کے تحت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کیا ہے۔ عمر ابن خطاب صحابی رسول ہیں، علم کے پہاڑ تھے، عمل کے پہاڑ تھے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہوا تھا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا وفات پانا یہ بھی ایک آزمائش تھا، عمر ابن خطاب نے کیا کیا تھا؟ تلوار نکال لی تھی، کہا جو یہ کہے گا کہ نبی فوت ہو گیا اس کو جان سے مار دینا۔ تو اس واقعے کو ذکر کے اشارہ یہ کیا ہے کہ جب فتنے نمودار ہوتے ہیں، آزمائشیں انسان پر آتی ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کی عقل جو ہے وہ جواب دے دیتی ہے۔ تو میرے بھائیو فتنے بڑے ہیبت ناک ہوں گے، مسلسل آئیں گے، خوفناک ہوں گے اور بڑے ہیبت ناک ہوں گے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں،
اور دونوں ہی مہلک خطرناک ہیں۔ بعض فتنے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق شہوات کے ساتھ ہے، خواہشات کے ساتھ ہے، من مانی خواہشات، یہ بھی فتنہ ہے۔ اور بعض فتنوں کے شبہات کے، یہ دنیا میں دو ہی فتنے ہوتے ہیں میرے بھائی، یا انسان شہوات میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر انسان دین کے بارے میں شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج آپ کسی کے پاس بھی جائیں، اسے دین کی دعوت دیں، اس کے ذہن میں کتنے سوالات ہوتے ہیں، اور اس دور میں بڑے بڑے بدعتی پیدا ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے دین کا ستیہ ناش کر دیا، کبھی حدیث کے انکار کے نام پر جو ہے فتنہ موجود ہے ہمارے پاس۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کی جو صفات ہیں، ان کے بارے میں گمراہ فرقے موجود تھے۔ تو دو قسم کی فتنے ہوتے ہیں، شہوات کے فتنے کہ انسان اپنی ہر خواہش کو پوری کرتا ہے، خواہ جائز ہو خواہ ناجائز ہو، یہ بھی فتنہ ہے۔ اور بعض جو فتنے ہوتے ہیں ان کا تعلق شبہات کے ساتھ، دین کے تعلق سے انسان شبہات میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں جو زیادہ خطرناک ہے وہ شبہات کا فتنہ ہے، کہ جس سے انسان کا ایمان، انسان کا دین، انسان کا عقیدہ، انسان کا منہج برباد ہو جاتا ہے۔ مال پر فتنہ انسان کا آ جاتا ہے، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، لیکن یہ فتنے مہلک نہیں، خطرناک نہیں میرے بھائی۔ لیکن جو شبہات کے فتنے ہیں، جو انسان کے دین پہ یلغار کرتے ہیں، یہ فتنے بڑے خطرناک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کوئی انسان مومن ہوگا، شام کافر ہوگا۔ شام کو مومن ہے، صبح کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان جو ہے دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنا دین بیچ دے۔ اس قدر یہ خطرناک فتنہ ہوتا ہے جو انسان کے ایمان پر، انسان کے دین پر، انسان کے اسلام پر حملہ آور ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال فتنہ کوئی سا بھی ہو میرے بھائیوں، دونوں ہی مہلک اور خطرناک ہوتا ہے۔ اب بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاؤ کا راستہ بتا دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو کیا پڑھا؟ سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کلمہ تنزیہ ہے، اس کا معنی ہے اللہ تو پاک ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ دنیا میں جو چیز بھی نقص ہے، عیب ہے، اللہ اس سے منزہ ہے، اور جو چیز کمال درجے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے۔ تو سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے کے اندر جو ہے ذکر اللہ جو ہے یہ بچاؤ کا بہترین راستہ ہے۔ ذکر اللہ میں صرف یہ نہیں کہ آپ چلتے پھرتے اذکار کریں، نماز میں ذکر ہے، قرآن بھی ذکر اللہ ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز ہے، قرآن ہے، صبح شام کے اذکار ہیں، گھر میں جانے کی دعائیں، نکلنے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی ہے، نکلنے کی ہے، آرام کرنے کی ہے، بیدار ہونے کی ہے۔